سال 2023 پاک بحریہ کے لیے انتہائی اہم رہا۔ خطے میں قیام امن کے لیے انٹرنیشنل میری ٹائم سیکیورٹی کی ذمہ داری بخوبی سنبھالنے کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے ساتھ مشترکہ مشقوں کا انعقاد کیا اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سال 2023 پاک بحریہ کے لیے انتہائی شاندار، کئی محاذوں پر اہم کامیابیاں ملی۔ انٹرنیشنل میری ٹائم سیکیورٹی کی ذمہ داری بخوبی نبھائی، مشترکہ بحری مشقوں میں صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ پاک بحریہ نے سال 2023 کا آغاز ایران کی بحری فوج کے ساتھ مشترکہ مشق سے کیا۔ جنوری میں مقامی طور پر ڈیزائن کی جانے والی پہلی گن بورڈ کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اسی ماہ PNS راہنورد، رصدگار اور آبدوز حشمت نے ایران اور عمان کا دورہ کیا۔ ایرانی بحریہ کے ہمراہ مشترکہ بحری مشق میں حصہ لیا۔ 10 سے 14 فروری تک پاک بحریہ کے زیر اہتمام کثیر القومی بحری مشق امن کا انعقاد کیا گیا، جس میں 50 سے زائد ممالک نے شرکت کی۔ 10 سے 12 فروری تک پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ پاک بحریہ نے 30 مارچ کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی فائرنگ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اپریل میں پاکستان کے لیے دوسرے جدید ترین جنگی بحری جہاز کی تعمیر کا رومانیہ میں آغاز ہوا۔ چین میں تیار کیے جانے والے 2 جنگی جہاز PNS ٹیپو سلطان اور PNS شاہ جہان مئی میں پاک بحریہ میں شامل ہوئے۔ PNS شاہ جہان نے ملیشیا میں بین الاقوامی میری ٹائم اینڈ ایرو اسپیس نمائش اور بحری مشقوں میں حصہ لیا۔ 2 اگست کو مقامی طور پر تیار ہونے والا PNS طارق لانچ کیا گیا۔ اگست میں پاک بحریہ کی وار گیمز پر مشتمل مشقیں شمشیر بحر بھی ہوئیں۔ اسی ماہ پاک بحریہ اور برطانوی رائل نیوی کے درمیان بحیرہ عرب میں مشترکہ بحری مشق وائٹ سٹار کا انعقاد کیا گیا۔ ستمبر میں PNS ہمت، دشت اور محافظ نے عراق کا دورہ کر کے بحری مشق میں حصہ لیا۔ ستمبر میں پاک بحریہ اور رائل سعودی نیول فورسز کے درمیان سعودی عرب کے شہر الجبیل میں 2 طرفہ بحری مشقیں نصیب البحر اور ڈیرہ الساحل ہوئیں۔ ستمبر میں ہی رومانیہ میں پاکستان کے لیے تیار کیے جانے والے PNS حنین کی لانچنگ ہوئی۔ 24 ستمبر کو پاکستان کے لیے تیار ہونے والے پہلے ملزم کلاس جہاز PNS بابر کی کمیشننگ کی تقریب ہوئی۔ اکتوبر کو ایڈمرل نوید اشرف نے پاک بحریہ کے 23ویں چیف آف دا نیول سٹاف کے طور پر کمانڈ سنبھالی۔ 2 نومبر کو پاک بحریہ اور قطری اسپیشل نیول فورسز نے کراچی میں 2 طرفہ بحری جنگی مشقیں محارب البحر میں انسداد دہشت گردی آپریشنز کا شاندار مظاہرہ کیا۔ نومبر میں پاک چین بحری افواج کے درمیان 2 طرفہ مشقیں سی گارڈین کراچی میں منعقد ہوئیں۔ نومبر میں ہی استنبول میں ہونے والی مشقیں ایلدرس میں پاکستان اور ترکیہ کی بحریہ نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی تجارتی جہازوں کو مختلف خطرات سے بچانے کے لیے دسمبر میں PNS طغرل کو خلیج عدن میں تعینات کیا گیا۔ 24 دسمبر کو پاک بحریہ اور عمان کی رائل بحریہ کے درمیان خلیج عمان میں 2 طرفہ بحری مشق ثمر الطیب منعقد کی گئی۔